مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے 12 رسولوں کے متعلق سیکھیں گے۔ وہ جو 12 شاگرد یسوع مسیح نے چنے تھے، انہوں نے کس کس ملک میں جا کے منادی کی، ان کے نام کا مطلب کیا ہے، اور کہاں کہاں جا کے انہوں نے، اور کس دور میں جا کے، کس سن میں جا کے انہوں نے شہادت حاصل کی۔ سب سے پہلے متی کی انجیل کے 10ویں باب کے مطابق پطرس رسول ہے، جس کو شمعون پطرس کہا جاتا تھا۔ اگر اس کی خدمت کا جائزہ لیں تو پہلے ہی میسج میں، پہلے وائز میں لکھا ہے، اس نے جو لوگ بدلے تھے وہ 3000 لوگ تبدیل ہو گئے تھے اس کے پہلے میسج۔ تو بڑی خدمت کی اس نے، اور اس کو 66 عیسوی میں روم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو الٹا سلیب لٹکا کر شہید کیا گیا تھا، اور اس نے ایک بات کہی تھی کہ میرے مسیح کو تم نے سیدھا سلیب لٹکایا تھا، اس لیے میں اپنے مسیح کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کو الٹا سلیب پر لٹکایا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا شاگرد ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس نے یورپ میں اور بہت ساری جگہوں پر، ایشیا میں بھی بڑی منادی کی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی بات مشہور ہے کہ برطانیہ میں اس کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن جو بھی ہے، ایک خدمت اس نے کی اور شہادت حاصل کی۔ 66 عیسوی میں اس نے روم ویٹیکن سٹی میں اس کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا۔ یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اور اس نے شہادت حاصل کی۔ دوسرا ہے یوحنا۔ ویسے تو پہلا شاگرد اندریاس ہے، اور اندریاس کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اندریاس ایک ایسا شاگرد ہے جس کے نام کا مطلب ہے بہادر، اور اس نے پہلا شاگرد ہونے کا اسے خطاب ملا، اور یہ پطرس کا بھائی تھا۔ 60 عیسوی میں یونان میں پیٹریاس ایک شہر ہے جہاں پر اس نے اس کو الٹا سلیب لٹکایا گیا، ضرب والی سلیب پر لٹکایا گیا، اور ایکس والی سلیب پر لٹکا، لیکن اس کو کیل نہیں لگائے گئے، رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا، اور جو لوگ پاس سے گزرتے تھے اس وقت بھی وہ کلام سناتا رہا جتنی دیر اس کی سانسیں چلتی رہی۔ اور جو ایکس والی سلیب تھی، بہت ایک دردناک موت اس کو ملی۔ اور چونکہ کلام مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو جو سلیب لٹکائی گئی، یہ اس سے ڈیفرنٹ تھی، اور یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ اس نے اسکاٹ لینڈ میں یہ شہادت حاصل کی تھی، لیکن یونان والی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس کے بعد یوحنا ہے۔ یوحنا کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش، خدا کا پیارا۔ مسیح کے قریب بیٹھا کرتا تھا۔ یہ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں ملتا ہے کہ اتنا قریب بیٹھتا تھا، اور سب سے تھوڑی عمر والا یہ شاگرد تھا۔ اور پطرس نے جب یسوع مسیح کے ساتھ بات ہوئی نا، تو یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ زندہ رہ سکتا ہے، میرے آنے تک یہ نہیں مرے گا۔ رومیو نے اسے کیسر کے پاس بھیجا۔ جب یہ اس نے منادی کی تو کیسر کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، اور کلوزیم ایک ان کا تھا وہ اسٹیڈیم، جہاں پر اس کو ایک گرم ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا گیا، اور تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ یہ بچ گیا تھا اس کڑاہ سے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لائے اور مسیح میں آ گئے۔ اور اس تیل سے بچنے کے بعد پھر سے اس کو قید کر لیا گیا، اور جو مکاشفہ کی کتاب اس نے پتمس کے جزیرے میں لکھی، اس کو اس جزیرے میں شفٹ کر دیا گیا، اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے یہ کتاب لکھی، 7 کلیسیوں کو خطوط لکھے، اور پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، اور یہ افسس میں جو طبعی موت مرا، اور یہ واحد ایک ایسا شاگرد ہے جو اپنی طبعی موت مرا، باقی سبھی شہید ہوئے۔ اور اس کی تاریخ بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے پہلے والوں کی طرح ہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 98 عیسوی میں شہید ہوا، اپنی طبعی موت مرا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 93 میں، کچھ 96 میں، لیکن جو بھی ہے یہ اپنی طبعی موت مرا۔ یہ ایک سبھی علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یوحنا جو ہے یہ شہید نہیں ہوا، یہ طبعی موت مرا۔ چوتھا شاگرد ہے یعقوب۔ یعقوب کے نام کا مطلب ہے لبانے والا، پیچھے آنے والا، لیکن اس کے نام کے مطلب کے ساتھ بہت ساری قیاسرائیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز، لیکن ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس کے نام کا مطلب ہے لبانے والا اور پیچھے آنے والا۔ اس کی ماں کا نام سلومی تھا، یہ یوحنا کا بھائی تھا، شہید ہونے والوں میں پہلا شاگرد ہے، اور اس کی شہادت یروشلم میں ہی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیکل کے کنگرے پر اس کو کھڑا کیا گیا، اور وہاں پر اس کی تلوار جو ہے ہیرودیس نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ دیا، اور پھر زمین پر دھکا دے کے اس کو گرا دیا۔ اس طرح یہ شہید ہوا، اور یہ پہلا شہید ہے کلیسیا کا۔
اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر فلپس ہے۔ فلپس کے نام کا مطلب ہے گھوڑوں کا عاشق یا گھوڑوں کا دوست۔ یسوع مسیح کا پہلا شاگرد اندریاس تھا جس نے پطرس کو بچایا، دوسرا شاگرد جو تھا وہ فلپس ہے۔ فلپس نے بھی کافی لوگوں کو کلام سنایا اور بچایا بہت ساری لوگوں کو۔ اس نے ایشیا مائنر میں خدمت کی، ترکی کے شہروں میں، اور پھر یہ سعودی عرب تک بھی گیا اور وہاں پر بھی اس نے کلام سنایا۔ اور ہیروپلوس جو اس کا ایک ترکی کا ہے چرچ، اس میں بھی اس نے کلام سنایا۔ 80 کی عیسوی کے قریب اس کو کیسر ڈومتیاس یا ڈومنک اس طرح کا نام ہے، اس نے الٹا سلیب پر لٹکایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب اس کو سلیب پر لٹکایا گیا کہ زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں پر اس کو نہیں چھوڑا گیا اور وہیں اس کو شہید کیا گیا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ اس پر ایمان بھی لائے، کیسر نے اس کو نہ چھوڑا۔ اس کے بعد خداوند کا بندہ جو ہمیں متی ملتا ہے، جس نے متی رسول کی معرفت ہمیں جو انجیل بھی ملتی ہے وہ لکھی، اس کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش۔ اتھوپیا اور مسیڈونیا اور سیریا کے علاقے میں اس نے کلام سنایا۔ متی کی موت کہا جاتا ہے کہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتھوپیا میں شہید ہوا، بادشاہ نے کچھ اس طرح شہید کیا کہ بستر پر اس کو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا گیا، ٹھونک دیا گیا لیٹے لیٹے کو، پھر اس کے اوپر کاغذ گندہ کا تیل وغیرہ پھینک دیے اور آگ لگا دی۔ اور اس کے بعد برتلمائی جس کے نام کا مطلب ہے تمائی کا بیٹا، یعنی بر کا بیٹا، اور تمائی کا، بھارت میں اور کئی ملکوں میں اس نے خدمت کی۔ اور یہ بھی تاریخ ایک گواہ ہے کہ متی کی انجیل جو لکھی گئی تھی، یہ لے کے آیا تھا بھارت میں 71 عیسوی کے لگ بھگ، اس کو آرمینیا میں اس کی چمڑی کو کھینچ دیا گیا تھا، زندہ ہی کی چمڑی کھینچ دی گئی، اور پھر اس کا سر کاٹ دیا گیا اور سمندر میں اس کو پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے توما کے نام کا مطلب ہے جڑواں۔ کہا جاتا ہے یہ شکی تھا، لیکن وہ ایک علیحدہ ٹرمینالوجی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ کچھ ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں پوری تصدیق کروں۔ 49ویں عیسوی میں بھارت آیا، 7 کلیسیاں قائم کی اس نے سوری اور مشرقی بھارت، پنجاب، چین اور کیرل تک کلام کیا۔ مالاپور جو ایک پہاڑی ہے، وہاں پر کچھ لوگوں نے بالا مار کر اس کو شہید کیا۔ موجودہ وہاں پر جو بالاپور کی پہاڑی ہے، وہاں پر ایک پہاڑی پر تھامس ماؤنٹ کے نام سے اس پہاڑی کو اب بولا جاتا ہے۔ 72 عیسوی میں اس کو شہید کیا گیا۔ آگے ہے تدی، جس کو تدئی اور یہودا یا تھڈوس بھی کہا جاتا تھا، اس کے نام کا مطلب ہے ادا کیا ہوا۔ شمون کرینی کا بڑا قریبی دوست تھا۔ ارمینیا میں 50 عیسوی میں اس کو تیروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور شمون زیالوتیس اس کے بعد آتا ہے۔ 140 عیسوی میں مسیح کا شاگرد ہوا، یہ 40 برس کا تھا جب یہ مسیح کا شاگرد ہوا، اور برطانیہ میں لندن میں کلام سنا رہا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ سلیب پر چڑھایا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ طبعی موت مرا۔ زیادہ قیاس رہی اس کے بارے میں یوں پائی جاتی ہے کہ آرے کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا تھا برطانیہ میں۔ اور اس کے بعد حلفائی کا بیٹا یعقوب ہے، جو پہلا بشپ بھی بنا کلیسیا کا۔ یروشلم میں خدمت کی اس نے، پتھروں سے اس کو شہید کیا گیا، اور پتھروں کر کے یروشلم میں ہی اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہودا اسکریوتی جو 12واں شاگرد تھا، اور اس نے آپ جانتے ہیں کہ بغاوت کر دی اور غدار بن گیا۔ یہ خزانچی بھی تھا یسوع مسیح کے اس 12 رسولوں میں، جو 33 عیسوی میں ہی اس نے، یا 35 عیسوی کے لگ بھگ اس نے اپنے آپ کو خودکشی سے مار دیا۔ یہ 12 رسول تھے۔ میرے عزیزو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آگے بڑھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔